2 سالوں میں کیا زبردست ہو گئے تم میرے بھائی۔ الہان کی کمپلیمنٹ پر اس نے سے مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ سہیل احمد نے اسے ایک چھوٹے سے ایڈ کے لیے کہا تھا۔ وہ اس کا ذہن صاف کرنا چاہتے تھے، اسے اتنا بزی کرنا چاہتے تھے کہ اس کا ماضی اسے یاد نہ آئے۔ ایک بات اور بتایا، تم پراپرٹی پیپرز اور اپنے رزلٹ کیسے لائے تھے؟ ماموں نے مجھے نہیں بتایا۔ الہان کے پوچھنے پر اسے وہ دن یاد آیا تھا جب وہ سہیل احمد کے کہنے پر 1 سال پہلے اپنے گھر گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں دوبارہ قدم رکھنے کی؟ یاور قریشی اسے دھکا دیتے ہوئے بولا تھا۔ سامنے سے ہٹو، میں اپنے رزلٹ لینے آیا ہوں۔ 1 سال میں اس میں بہت کانفیڈنس آ چکا تھا اور یہ سارا کمال سہیل احمد یعنی اس کے پاپا کا تھا۔ اوہ، تو لفنگے میں ہمت آ گئی ہے، یاور قریشی اس کے سینے پر تھپڑ مارتے ہوئے بولا۔ راستے سے ہٹو، اس نے پھر اسے ہٹایا اور دھکا دیتا اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا سب اس کے رزلٹ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اسی لیے وہ انہیں چھپا کر رکھتا تھا، مبادا کوئی پھاڑ نہ دے۔ وہ سیدھا گارڈن کی طرف جا رہا تھا۔ لفنگے رک! مانیہ چودھری کا بھائی بھی اب اس کے سامنے آیا تھا۔ شور کی آواز پر سب باہر آ گئے تھے۔ ابرار قریشی اور جمال چودھری باہر تھے۔ یہ گندا خون کیا کرنے آیا ہے اب یہاں؟ اس کے باپ کی بیوی تنفر سے بولی تھی، مگر وہ کان بند کیے آگے بڑھ رہا تھا۔ جب یاور قریشی نے اسے مکہ مارا تھا، اس کی دیکھا دیکھی جاوید نے بھی مارا اور یہ نوفل احمد کی خط تھی۔ بعد میں اس نے ان دونوں کو اتنا مارا کہ زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ لڑکیاں کوئی نہیں تھی اور یہ دونوں عورتیں اسے روکنے میں ناکام تھیں۔ جب وہ انہیں پوری طرح نڈھال کر چکا تھا، اب گارڈن میں آم کے درخت کے پاس کھودنا شروع کیا اور وہاں سے اس نے ایک لوہے کی پتلی سی چھوٹی پیٹی نکالی اور نکالتا چلا گیا۔ گھر کا دروازہ پار کر رہا تھا جب مانیہ چودھری، جو آج کل سرخیوں میں تھی کیونکہ وہ ایک چھوٹے پردے کا ٹی وی شو کر رہی تھی، گھر میں داخل ہوئی تھی اور نوفل احمد کو دیکھا وہ پھر سے اس پر فدا ہوئی تھی۔ اس وقت میں ڈر گئی تھی نوفل، اسی لیے ایسا کیا، تم مجھے معاف کر دو، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے قریب آنے پر اسے بے باکی پر ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالتا آگے بڑھنے کو تھا جب اس کے الفاظوں پر رکا۔ دیکھو نوفل، جیسے تم ہو، مطلب تمہارا اصل خون پتہ نہیں، تمہاری ماں بد کردار تھی، تو کوئی بھی شریف لڑکی تم سے شادی نہیں کرنا چاہے گی، اور تمہارے پاس ویسے بھی کچھ نہیں، اس کے باوجود میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے اس کے زخم پھر سے ہلکے کیے تھے۔ مرد کو رجانے والی کو بھی طوائف کہتے ہیں، اور تم اپنی حقیقت جانو تو کوئی تم سے بھی شادی نہیں کرنا چاہے گا۔ اس کو انگاروں پر دھکیلتا وہ دروازہ عبور کر گیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، تم مانیہ چودھری کو آگ لگا آئے تھے، ویسے 2 سال سے وہ دبئی میں ہے، وہی ایک ڈرامہ چوٹ کری ہے اور یاور قریشی اس سے لیڈ کر رہا ہے۔ بٹ یار، تم کیوں یہ فیلڈ چوز کر رہی ہو؟ الہان کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ جیسے تم CSS کرنے جا رہی ہو، تم MBA کر چکے ہو، بزنس کیوں نہیں کرتے؟ اور جو گھر لیا ہے تم نے 1 کروڑ کا، اپنی ماں کی زمین بیچ کر، اس کا کیا کرو گے؟ وہاں رہنا تم نہیں چاہتے، بس ماموں اور ڈاکٹر عائشہ کے کہنے پر لے لیا۔ چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ الہان کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ ابرار قریشی ملے تھے 6 مہینے پہلے، انہوں نے کہا تھا کیا ہے تمہارے پاس؟ نہ نام اپنا، نہ کام اپنا، گندگی کا ڈھیر ہو اور چلے ہو مقابلہ کرنے میرے بیٹے کا۔ ایک دنیا جانتی ہے اسے، تمہیں کون جانتا ہے؟ جیسی ماں ویسا بیٹا۔ ایک کام کرو، عزت سے تم جی نہیں سکتے، عزت سے مر جاؤ۔ اوہ، تو اس لیے تم فیم چاہتے ہو؟ جس دنیا کا وہ تمہارے لیے وبال قرار دے رہی تھی، تم اس دنیا کو قدموں میں لانا چاہتے ہو؟ الہان کے قیاس پر وہ صرف مسکرایا تھا۔ وہ جو جواب کم دیتا تھا، چاہے کوئی بھی ہو، بس فی الحال اور پاپا اس کی زندگی کا محور تھے۔ پھر وہ 2 سالوں میں 2 ہٹ فلمیں دے کر اس چوکا چوند مصنوعی دنیا کا کنگ بن گیا۔ شریف کیا بولڈ کیا لڑکیاں اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی، مگر وہ نہ کسی کو دیکھتا نہ سنتا، اسی لیے اسے کنگ کہا جانے لگا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کی فلم میں کوئی بھی رومانٹک سین نہیں ہوتا تھا، دونوں فلمیں ایکشن سے بھرپور تھی۔ ہیروئن صرف نام کے لیے تھی اور اس کے ساتھ بھی سین ایسے ہوتے کہ وہ انہیں ذرا بھی ٹچ نہیں کرتا تھا۔ سہیل خان دل کے مریض تھے۔ آخری وقت میں انہیں ہدایت مل گئی تھی کہ وہ یہ توبہ کر چکے تھے، اس سے بھی اس دنیا کو چھوڑنے کا کہا، مگر وہ خاموش رہا۔ اس کی یہ فلم بہت بڑے بجٹ کی تھی، جس کی شوٹنگ دبئی میں ہو رہی تھی، اور پھر وہ یہ دنیا چھوڑ گئے۔ وہ بہت رویا تھا۔ اب الہان اس کا اپنا بچہ تھا، مگر وہ بھی اپنے گھر حیدرآباد میں رہتا تھا، اس سے ملنے آتا رہتا تھا۔ اس کے والدین بیمار تھے، وہ بھی اسے بہت چاہتے تھے۔ پھر ڈائریکٹرز کے فورس پر اسے دبئی واپس جانا پڑا، جہاں ایک بار پھر اس کا سامنا اپنے دشمنوں سے ہوا، مگر اس بار ایک نیا اضافہ اس کی زندگی میں ہوا، وہ تھا منال صدیقی کا۔ یہ
یہاں کیا کر رہا ہے۔ فلم کے سر پر یاور قریشی کو دیکھا اس سے بے انتہا غصہ آیا تھا۔ یہ آپ کے ساتھ شوٹ کرے گا ایز اے یور برادر مسٹر بنسالی۔ مسٹر بنسالی کے کہنے پر اس کا غصہ اونچ کر آیا تھا، اور یہی نہیں، اس کی فلم کی لیڈ ایکٹریس کے روپ میں مانیہ چودھری کو دیکھ کر تو اس کا غصہ آسمان کو چھو گیا تھا۔ وہ فلم کو ادھورا چھوڑ کر واپس انڈیا آنے کی تیاری کرنے لگا تھا، مگر ڈائریکٹرز اس سپر ہٹ ہیرو کو ان چھوٹے ایکٹرز کے لیے راضی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہیں نکال دیا گیا۔ ان کی جگہ فیصل اور نتاشا کو دے دی گئی، اور نتاشا بالکل مانیہ چودھری کی طرح اس پر فدا ہونے لگی، جس سے اسے اور غصہ آنے لگا، اور یہ فلم جلد از جلد مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اسے اردو سے الرجی ہو رہی تھی کہ تم نے اچھا نہیں کیا نوفل احمد خان، یو ول پے فار اٹ۔ پاور یاور قریشی اسے دھمکاتا چلا گیا، مگر مانیہ چودھری اس کے گھر تک پہنچ گئی۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹو کم دیر۔ اس نے اسے دروازے کے اندر آنے ہی نہیں دیا۔ آنے دو اندر میری جان، تم جانتے تو ہو کتنا چاہتی ہوں میں تمہیں۔ میں نے سب کو راضی کر لیا ہے ہماری شہادت کے لیے۔ اور پھر اس کی طرف بڑی تھی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اسے باہر دھکیل کر اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر مانیہ چودھری کے چلانے پر واپس کھولنا پڑا۔ تم نے مجھے اندر آنے نہیں دیا تو میں شور مچا کر سب کو جمع کر لوں گی۔ اس کی دھمکی پر ایک پل کے لیے اس نے سوچا، اور پھر اسے ڈنر کی آفر کرتا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اور وہ تو ایسے ہواؤں میں اڑی جیسے دنیا فتح کر لی ہو۔ یہ تم کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اسے سنسان جگہ کی طرف جاتا دیکھا وہ بکھلائی تھی، مگر وہ کچھ بھی بولے بغیر اسے جنگلی کتوں کے بیچ چھوڑ کر جا چکا تھا، اور ساتھ ہی یاور قریشی کو بھی اسی جگہ بلا چکا تھا تاکہ دونوں سزا بھگتیں۔ اب وہ دونوں تھے، اور ان کی چیخیں، دوڑنے بھاگنے کی آوازیں، اور پھر 6 مہینے بعد اس کا نام نہاد باپ، اس کی بیوی اور بہن بہنوئی اس کے گھر آئے تھے۔ تم نے ہماری بیٹی کی عزت خراب کی، وہ خود کشی کرنے والی تھی، اب تم اس سے شادی کرو گے۔ آخر تم نے ثابت کر ہی دیا کہ تم ایک بدکردار زانیہ عورت کا ہی گندہ خون ہو، اور ویسے بھی تم جیسے زانی حرامی سے کوئی شادی کرنا نہیں چاہے گا۔ ان لوگوں کی پھنکار پر اس نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا، گویا وہ اس سے مخاطب ہی نہیں ہے، مگر ایک بات اس کے ذہن میں اٹک گئی تھی کہ کوئی شریف لڑکی اسے شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے کبھی عورت کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر بار بار اس کے تانے نے اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ دیکھو تمہاری بدکرداری کا ثبوت، اتنی عورتوں کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں، پھر بھی ہم تم جیسے کمیز سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے۔ اگر تم نے انکار کیا تو یہ فوٹو سوشل میڈیا پر ڈال دی جائیں گی، پھر تمہارا نام عزت سب مٹی میں تمہاری ذات کی طرح۔ جانتا تھا کہ یہ فوٹو ایڈٹ کی گئی ہیں، سب پتہ لگانا تھا کس کا کام ہے، اور وہ یہ کام عتیق اور فیصل کو سونپ چکا تھا۔ اور پھر اسے یاد آیا تھا جب وہ دبئی کے ایک کالج میں ایز اے چیف گیسٹ گیا تھا، پورا کالج اس کا فین تھا، مگر وہ جو ٹھٹکا تھا وہ اس لڑکی کا اسے ٹکٹکی باندھے دیکھنا تھا، جو ایک کنارے پر کھڑی ارد گرد سے بے نیاز اسی کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہوس نہیں تھی، بے یقینی تھی۔ وہ سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ پھر اس لڑکی کا دوبارہ ٹکراؤ اس کی پارٹی میں ہوا تھا۔ وہ اس کے ایک ڈائریکٹر کی بیٹی کی کلاس میں تھے، اور اس کے شوق میں وہاں آئے تھے، اور اس کی عمارت دیکھ کر حد درجہ متاثر ہو چکی تھی۔ وہ ایک بولڈ، چنچل اور اچھی لڑکی تھی، اس نے اس میں کوئی چھچوڑا پن نہیں دیکھا تھا، اور پھر ان لوگوں کی دھمکی پر وہ اسے پرپوز کر چکا تھا۔ وہ اس کے فین تھی، اس کی عمارت سے متاثر تھی، اسی لیے فخریہ اس کا پرپوزل قبول کر لیا، مگر اس کی فیملی راضی نہ تھے، مگر اس نے انہیں راضی کر لیا، اور یہ بات مانیہ چودھری کو پتہ چل گئی، اور اس نے اس لڑکی سے دوستی کر لی۔ یہ لڑکی تم سے محبت نہیں کرتی، اور نہ تم کرتے ہو، تم کیوں شادی کر رہی ہو؟ یہ لڑکی تمہارا یوز کر رہی ہے، دیکھنا تمہاری حقیقت پتہ چلے گی تو بھاگ جائے گی، تم سے شادی نہیں کرے گی۔ تم سے صرف مانیہ چودھری شادی کر سکتی ہے۔ تمہاری حقیقت جان کر بھی مانیہ چودھری کی بکواس اسے جلدی شادی پر اکسا گئی۔ پھر شادی والے دن وہ لڑکی غائب ہوگی، اور وہ سمجھا کہ بھاگے ہیں، اور مانیہ چودھری کی پیشین گوئی صحیح ثابت ہوئی، اور یہ بات نوفل احمد کو اس درجہ متنفر کر گئی کہ وہ بنا سوچے سمجھے گن پاور پر منال صدیقی کی بہن حیات صدیقی سے نکاح کر گیا۔ پھر شادی کے بعد اسے پتہ چلا کہ نتاشا، مانیہ اور یاور قریشی نے اس کے فوٹو ایڈٹ کروائے تھے۔ اس سے پہلے وہ سوشل میڈیا پر تھے، وہ انہیں حاصل کر چکا تھا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ یاور قریشی اور مانیہ چودھری پھر سے گیم کھیل گئے، اور اس بار ان کی لپیٹ میں اس کی وجہ سے منال صدیقی آئی تھی۔ شادی کے دن 10 منٹ پہلے ان لوگوں نے ہی منال کو بلوایا تھا، پھر اسے وہ تصویریں دکھائی اور بہت کچھ الٹی بکواس کی، جس سے منال مجھ سے متنفر ہوگی، مگر پھر بھی وہ گھر واپس آ رہی تھی، مگر مانیہ چودھری منال کی مجھ سے شادی کی رضامندی پر اسے سزا دینا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ اگر اتفاق سے الہان وہاں نہیں ہوتا تو وہ آج زندہ نہیں ہوتی، اور یہ بات اسے 5 دن پہلے ہی پتہ چلی تھی جب اس نے ان لوگوں کو گرفتار کروایا تھا۔
تب مانیہ چودھری سے ساری حقیقت الگوائی تھی اور ایک اور گلٹ اس کا بڑھ گیا تھا۔ دونوں بہنیں ہی اس کی دشمنی کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ چاہتا ہوں آپ سب لوگوں سے، میری وجہ سے آپ لوگوں کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ غصے میں نے ڈائیورس پیپر پھاڑ دیے تھے۔ 2 دن میں ارینج کروا کر بھجوا دوں گا۔ وہ وہاں بت بنے لوگوں پر ایک نظر ڈالتا، حیات پر ایک آخری مگر ترسی ہوئی نگاہ ڈالتا، ان کی دہلیز پار کر گیا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کسی کے بارے میں بدگمان نہ کرو، گمان بڑا گناہ ہے۔ دادی کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ حیات میری بچی کیا ہوا؟ ان کے چہرے پر سب ہوش میں آئے تھے۔ رابعہ بیگم، منال اور از کب آئے تھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا، مگر سب نوفل احمد خان کی ہولناک سچائی سن کر اتنے شاک تھے جیسے کسی نے بت بنا دیا ہو، جیسے ان لوگوں نے کسی قابل نہیں جانا تھا۔ اس کا پور درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ حیات بچے آنکھیں کھولو۔ بے ہوش وجود کو جگانے کی کوشش جاری تھی، مگر کوئی رسپانس نہیں کر رہی تھی۔ قریب کے ایک لیڈی ڈاکٹر کو بلا لیا گیا تھا۔ ان کا ہم پریشانی سے دور رکھیں، انہوں نے کہا کہ پریشانی سے دور رکھیں، ان کا ذہنی انتہائی کمزور ہو چکا ہے، یہ ٹروما میں جا سکتے ہیں، انہیں کوئی بھی ایسی بات یاد نہ دلائیں جو ان کی تکلیف دہ ہو۔ ڈاکٹر کی ہدایت۔ وہ سب خاموش رہے۔ آج کس کے لیے روتے؟ اپنی بچی حیات کے لیے جس کو قسمت نے پہلی بار آزمایا تھا، یا نوفل احمد خان کے لیے جو ان کی بچی کا شوہر بھی تھا اور پوری زندگی قسمت کی ستم ظریفی کا شکار رہا تھا؟ میری جان کیا ہوا ہے؟ ہوش کر، اتنا روئے گی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اسے سجدے میں تڑپ کر روتے دیکھا۔ دادی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جو نہ جانے کب سے رو رہی تھی۔ دادی وہ بہت تکلیف میں ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، وہ زخمی ہے، انہوں نے مجھے بہت بار آواز دی اور میں ان کو زخمی حالت میں ایسے ہی چھوڑ کر چلی گئی۔ دادی میں کیا کروں؟ اللہ ان سے ناراض ہے، میں نے انہیں بہت برا کہا، ان پر غصہ بھی کیا، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ دادی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، پھر مجھے تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے کچھ میں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا۔ اب وہ ان کی گود میں سارے کے تڑپ رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر سب اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ وہ معصوم تھے، حالات کا اندازہ نہیں لگا پاتی تھی اور یہ معاملہ تو تھا ہی الگ۔ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی، مگر وہ سنبھلنے میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ دادی اسے کل اس کے گھر چھوڑ کر آئیں گے، اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، ہو سکتا ہے اسے تب ہی سکون ملے، اور شاید ہمیں بھی۔ احمد کے کہنے پر ایک نظر اسے دیکھا جو اب نیند کی گولی کے زیر اثر گہری نیند میں سو رہی تھی۔ ہاں ماں، میں نے بھی اس بچی کو نہ جانے کیا کہا، مجھے بھی معافی مانگنی ہے۔ فائزہ بیگم کو بھی اپنے الفاظ یاد آئے تھے۔ کیا کہتے ہو فرحان؟ انہوں نے خاموش کھڑے بیٹے سے پوچھا تھا۔ کیا کہوں اماں، وہ واقعی اس معاملے میں بہت الجھ چکے تھے۔ تم مان لو تمہاری بیٹی کو اللہ نے اس کے درد کے مداوی کے لیے بیچا ہے، اسے تحفہ دیا ہے اللہ نے اس کے بدلے جو اس بچے نے تنہا جیلا ہے، اور مان لو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ ایک پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہے، نوفل احمد خان پاک مردوں میں ہے، اور اب اللہ نے ہماری بچی کا روح بھی اس طرف موڑ دیا ہے، اس کے دل کو اس کے شوہر کے درد میں رلا دیا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ اسے اس دلدل سے بھی نکال دے گا۔ مجھے یقین ہے اللہ نے ہماری بچی کا رزق بالکل حلال اتارا ہے۔ آپ سے ہی کہہ رہی ہیں اماں، انشاءاللہ۔ سب ان کی باتوں سے متفق تھا، بلا شبہ یہ وہ لوگ تھے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ سب تیاریوں میں لگے تھے، فروٹ، میوے، خشک میوے، مٹھائیاں بہت سا اور کھانے پینے کا سامان بطور عطیہ پیک کیا جا رہا تھا۔ دادی آپ رکیں گی نا میرے ساتھ؟ ہو کوئی خوش تھا؟ بس حیات میڈم کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ ہم کیوں رکیں گے بلا؟ دادی کی وجہ احمد نے جواب دیا تھا جو صبح سے اسے تانگ کیے جا رہا تھا۔ بھائی، وہ منائی تھی۔ احمد ناز تھا، میری بچی اسے پکڑ کر پاس بیٹھا تھا، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اب اس کے خدشات جاننے کی کوشش کی تھی۔ ہوا تھا کہ وہ نوفل احمد خان کا درد جاننے کے بعد وہ اپنی تکلیف میں کمی محسوس کر رہی تھی اور پہلے کی طرح سب سے باتیں بھی کر رہی تھی، مگر نوفل احمد کے سامنے آنے سے وہ اب بھی گریزاں تھی۔ آپ کو نہیں پتا دادی، وہ جیسے دکھتے ہیں نا ویسے بالکل بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیسے ہیں؟ احمد نے پھر نکتہ اٹھایا۔ سب کے سامنے گود میں اٹھا کر لے کر گئے تھے جیسے میں کوئی بچی ہوں، اور کہا کہ سارے شوہر اٹھاتے ہیں۔ ماما کو کب اٹھایا پاپا نے؟ اس کی شکایت پر دادی کو یقین تھا کہ ان کی پوتی اس معاملے میں کم فہمی اور اپنی اس معصومیت سے اپنے شوہر کو سب کے سامنے بہت شرمندہ کروانے والی ہے۔ وہ سوچ چکی تھی کہ انہیں نوفل سے خود بات کرنی پڑے گی۔ اس کی آنکھوں میں اپنی پوتی کے لیے پیار اور احترام تو وہ دیکھ ہی چکی تھی۔ اللہ اکبر، ان کے تو ہاتھوں میں درد ہو گیا ہوگا۔ کیوں؟ اس نے باہیں اچکا کر ہنستے ہوئے احمد کی طرف دیکھا، اتنے وزن کو اٹھا کر۔ نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جہاں کھانا پانی نہیں دیا جاتا، اس لیے 20 کی ہو کر بھی 15 کی لگتی ہوں۔ اس کے منہ بسور کا کہنے پر آپ کے صرف احمد کا ہی نہیں اس کے ماں باپ کا بھی قہقہ بلند ہوا تھا۔
کچھ دیر بعد سب لوگ وہیں جمع ہو گئے تھے۔ رابعہ بیگم بھی اپنے دونوں بچوں سمیت آ گئی تھی۔ اب منال پہلے کے مقابلے صحتیاب ہو رہی تھی، کپڑے بھی حیات جیسے پہننے لگی تھی۔ صدیقی کو لگا تھا کہ ان کے بچوں کو اس نازک رشتے کی اہمیت اور قدر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، خاص کر حیات کو، جس معاملے میں وہ بالکل کوری تھی۔ وہ ایک اسکول میں اسلامک کے ٹیچر تھے اور اپنے یہاں کی مسجد میں بھی درس اور تدریس کا کام سارے انجام دیتے تھے، اور روزانہ ان کے خود کے گھر میں وہ تعلیم کے پابند کرواتے تھے۔ سب کے نمبر لگے ہوئے تھے، مگر کبھی وہ نکاح کے بارے میں تعلیم نہیں کر پائے تھے، اور نہ گھر میں کسی عورت کو اس کا احساس ہوا تھا۔ آج بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں اپنے بچوں کو، یقین ہے سب سمجھ کے فرحان صدیقی کے کہنے بعد سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ تو میرے بچوں، نکاح دنیا کا سب سے بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو اس نے مرد عورت میں سب سے پہلے قائم کیا، اور اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق مومن کا نصف ایمان۔ اور جو لوگ نکاح میں ہوتے ہوئے بھی گناہ کی طرف بڑھنے کے لیے اللہ سے بڑھتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے بڑی سزا رکھی ہے، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو میاں بیوی کے تعلق کو بہتر بنانے میں معاون اور مددگار ہوتے ہیں، اور اللہ کے دوست بھی، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور شیطان کے دوست وہ لوگ ہیں جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا فساد برپا کرے، ان کے تعلق کا باعث بنے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت، احترام اور بھروسہ لازمی جز ہے۔ ان میں سے ایک میں بھی کمی ہوتی ہے تو وہ رشتہ سمجھوتے کی بنیاد پر ٹکا ہوتا ہے، جس میں صرف وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں، جیتے نہیں ہیں، اور ان کے رشتے کا حسن مانند پڑ جاتا ہے۔ جس میں زیادہ تر عورت مظلوم ہوتی ہے، اور کبھی کبھار مرد، اور جن کے رشتے میں یہ چیزیں موجود ہوں، وہ اپنی زندگی کا ہر ایک پل جیتے ہیں، اور ایک دوسرے کی کمیوں کو نظر انداز کر کے حل پر اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرتے رہتے ہیں، اور یہی لوگ اصل میں خوشحال ہیں۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ بھی انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اسے سب سے زیادہ خوش میاں بیوی کو خوش دیکھ کر ہوتی ہے۔ اس رشتے کو خوش اسلوبی سے نبھانا ہی اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کی اس نشانی کی قدر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجمع میں پوچھا گیا، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فوراً جواب دیا، عائشہ سے، اور ایک مرتبہ راستے میں تیزی سے چل کر گئے اور اما عائشہ کو گلے لگا لیا۔ آخری وقت میں ان کا سر مبارک اما عائشہ کی گود میں تھا۔ تو میرے بچوں، یہ واحد رشتہ ہے جس میں اللہ نے ہر فعل کو سکون کا باعث اور باعث ثواب بنایا ہے۔ بس اللہ کے طے کردہ حدود کا خیال رکھا جائے، اور جس فعل کے کرنے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے اس کے قریب بھی نہ جایا جائے۔ بچوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور نکاح ایمان کو بچانے کا بہترین تحفہ ہے جو تمہیں حرام سے بچاتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، جب تم میں حرام داخل ہوتا ہے تو تمہارے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ حرام اور ایمان ایک جسم میں ایک ساتھ داخل نہیں ہو سکتے، ایک داخل ہوگا دوسرا نکل جائے گا، پھر کیا مومن کیا کافر۔ اور میاں بیوی کا رشتہ نصف ایمان ہے۔ ایک دوسرے کے بات مانو، ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے پر بھروسہ کرو، فیصلہ لو تو باہمی مشورے سے، ایک دوسرے میں کمی دیکھو تو نرمی سے دور کرنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کی ستر پوشی کرو۔ تنہائی کی باتوں کو دوسروں کے سامنے کرنے والا زانی ہے، تو اس بڑے گناہ سے خود کو حفاظت کرو۔ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے رہا کرو، کیونکہ اس سے تمہاری رشتے کی تازگی برقرار رہتی ہے۔ ان کے چاروں بچے دم سادے انہیں سن رہے تھے، اور دادی اپنی بیٹی کی عقل مندی کو داد دیے بغیر نہیں رہی تھی، جس نے بہت صحیح طریقے سے صحیح وقت صحیح بات اپنے بچوں کو بتلائی تھی۔ اور اماں، آپ نے میرے لیے بہترین ہم سفر کا انتخاب کیا ہے، جو میرے لیے واقعی میرا نصف ایمان ہے۔ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت، اور مجھے اس نعمت سے بہت محبت ہے۔ اور پہلی بار انہوں نے سب کے سامنے اپنی بیوی سے اظہار محبت کر کے نہ صرف ایک سنت ادا کی تھی، بلکہ انہیں اس رشتے کی خوبصورتی کا بھی ادراک کروایا تھا۔ سبھی بچے کچھ نہ کچھ جانتے تھے کہ بس حیات ہی تھی جو اس معاملے میں نہ جانتی تھی۔ 17 سال کی عمر تک احمد بھی ویسا ہی تھا۔ باہر نکلنے سے اس کی علم میں اضافہ ہوا تھا، مگر حیات نے نہ باہر کی دنیا دیکھی تھی، نہ ان معاملات میں اسے دلچسپی تھی، مگر اپنے باپ کی زبانی اور اللہ کی ایسی بڑی نشانی کا اسباب جان کر اس کی سوچوں کے نئے در کھلے تھے۔ اب دیکھنا تھا اس کا یہ علم کیا رنگ لاتا ہے، مگر اس کے اندر کی گھٹن کم ہوئی تھی، کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنے والی بندی تھی، جو اللہ کی رضا جان کر کچھ بھی کرنے کو تیار رہتی۔ اور بے شک یہ گھرانہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کا تھا، جہاں مسائل کو بتانے میں کوئی شرم و حیا کو بیچ میں نہیں لایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا، مسائل جاننے میں شرم و حیا کو بیچ میں نہ لاؤ، اگر اس کی وجہ سے تم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو تم گناہ گاروں میں ہوگے۔ وہ خود اپنے صحابہ اور صحابیات اور اپنی
بیٹیوں کو تمام مسائل سمجھایا کرتے تھے۔ سر کیا جواب دو بنسالی صاحب کو؟ وہ اگلی فلم سائن کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، اس گھر کا ایڈریس مانگ رہے تھے۔ دے دوں؟ عتیق کے بتانے پر اس کا سر نفی میں ہلا تھا۔ اس گھر کا ایڈریس کسی کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے عتیق، اور منع کر دو، اب کوئی فلم سائن نہیں کرنی۔ اس کے دو ٹوک انکار پر وہ حیران ہوا تھا، مگر سر اٹس اوور عتیق، آج شام کی فلائٹ سے میں انگلینڈ جا رہا ہوں، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ٹکٹ کنفرم کرواتا وہ اسے ہدایت دے رہا تھا، فون کی رنگ ٹون پر الحان کی کال ریسیو کرتا وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ مہمان تمہارے ہیں، تم خود ہینڈل کرو، تم جانتے ہو فارمیلٹی نہیں کر سکتا میں، میرا گھر تمہارا بھی گھر ہے، سو میں نہیں آ رہا۔ آج ہر کام میں وہ نہیں کر رہا تھا، اپنے اندر کی وحشت سے وہ خود ڈرا ہوا تھا۔ الحان کے بہت سے زور دینے پر اسے ماننا ہی پڑا تھا۔ 3 دن سے وہ اپنے گھر نہیں گیا تھا، ہر جگہ اسے حیات دکھائی دے رہی تھی جس سے اس کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے امنڈ پڑنے والے غصے سے بچنے کے لیے اپنے پہلے والی فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ اگر وہاں رہتا تو ممکن تھا وہ پھر اپنی برداشت کی لمٹ کراس کر کے اسے گن پوائنٹ پر لے آتا۔ وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جس سے اس کی بیوی اور بدگمان ہو۔ اس دن اس کی طرف حیات کا وحشت سے دیکھنا وہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ وہ اسے شاید یاور قریشی جیسا ہی تصور کر رہی تھی۔ اس دن وہ اپنا ماضی ان کے سامنے کھول کر رکھ آیا تھا، جس سے اسے یقین تھا وہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے۔ وہ اسے طلاق دینے کا سوچتا تو اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب ہو جاتی، اس لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ انڈیا چھوڑ دے گا، جس کی تیاری وہ اسی دن سے کر رہا تھا، مگر اپنی بیوی کا نام اپنے نام سے الگ نہیں کرے۔ وہ اسے کسی اور کے ساتھ دیکھنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ طلاق کا مطلب تھا اسے کسی اور کو دینا، جو وہ بالکل بھی گوارا کرنے والا نہیں تھا۔ اس بات کی حبو اس نے الحان کو بھی نہیں ہونے دی تھی، ورنہ وہ اس کا جینا حرام کر دیتا۔ وہ کچھ سوچتا، عتیق کو اپنے گھر چلنے کا کہہ کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ شاید دل کی بھی یہ خواہش تھی کہ ایک بار اور اس کی خوشبو اس کے روم میں محسوس کرے، جہاں اس کا دوپٹہ، اس کا گاؤن ویسے کے ویسے ہی اس کے بال پر پڑے تھے۔ وہ وہی لباس تھا جس میں وہ اس کی بہت زیادہ قریب رہی تھی۔ 2 گھنٹے پہلے ہی وہ آ کر سویا تھا۔ الحان کے مہمان آنے میں وقت تھا، اس لیے وہ اپنے روم میں آ کر سو گیا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے کوئی آیا ہے۔ مندی مندی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی تھی، جب ایک دھندلا سا عکس اسے دکھائی دیا تھا جو اس کے قریب آ رہا تھا۔ بیوی، اب وہ عکس نمایاں ہو رہا تھا، اس کی پہچان بڑھ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف جھکی تھی، وہ ابھی بھی نیند کے خمار میں تھا اور شاید اپنی بیوی کو ہی خواب میں دیکھ رہا تھا۔ بیوی ایک بار پھر یقین دہانی کی تھی، پھر اس کا چہرہ نظر آنے پر اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، اور اگلے پل وہ اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ مت ستاؤ یار، اچھی بات نہیں ہے یہ، نوفل احمد خان کو اپنا مریض کر رہی ہو بیوی، اس کی سزا ملنی چاہیے تمہیں، تم نے کہیں کا نہیں چھوڑا نوفل احمد خان کو، اور اب نوفل احمد خان تمہیں نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی نہیں۔ وہ اس کو باہوں میں دبوچے مکمل نیند کے نشے میں گم اس پر غصہ کر رہا تھا۔ کیوں خوابوں میں آتی ہو؟ منع کیا ہے نا، پھر کیوں آ کر میری بے بسی کا مزہ لیتی ہو؟ تم نے بہت ہلکا لیا ہوا ہے نوفل احمد خان کو، اس کے اندر کے بیس کو بار بار آ کر مت جگاؤ ورنہ تمہیں کہیں چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی۔ سو نوفل احمد خان کی پناہ کے سوا وہ اسے شدت سے بے انتہا جا رہا تھا، اور اچانک بنا سوچے سمجھے وہ اس میں اپنی وحشت اور شدت انڈیلنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنی گردن پر دباؤ محسوس ہوا تھا، پھر اس کے سینے پر جیسے کسی نے اس کا کالر اور شرٹ کو جگڑا ہو۔ کسی کے پرزور احتجاج سے اسے اپنے جسم میں تکلیف کا احساس ہوا تھا، پھر اس کے چہرے پر پانی کی قطرے گرنے لگے تھے جس سے اس کی نیند کا نشہ کم ہوتا جا رہا تھا، اور پھر وہ شاک رہ گیا تھا، نیند کا نشہ بخس اڑ گیا تھا۔ وہ جیسے اپنا تحیر سمجھا تھا، وہ وجود مجسم اس کی باہوں میں جگڑا تڑپ رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ دور کر کے اسے دیکھا تھا جو پوری طرح کانپ رہی تھی اور بالکل ٹھنڈے پڑتی جا رہی تھی۔ بیوی وہ اسے ایسے ہی باہوں میں لیے اٹھ بیٹھا تھا، اس کی شدت سے وہ بالکل نڈھال ہو گئی تھی۔ وہ سسکتی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ او مائی گاڈ، خود کو زیر لب گالی دیتا وہ اپنے بالکل ٹھنڈی پڑتی بیوی کی طرف متوجہ ہوا۔ آئی ایم سوری بیوی، مجھے لگا۔ او شٹ، وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر خود اس کے سامنے بیٹھا تھا جو اب چہرہ چھپائے اپنی آواز دبائے رو رہی تھی، پورا وجود ہچکیوں سے ہل رہا تھا۔ کچھ دیر وہ بے بس سا اس کو دیکھتا رہا، خود پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ بیوی بات سنو،
اس کی زبردستی اس کے ہاتھوں کو ہٹایا تھا، جس نے اب آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ بات نہیں سنو گے بیوی؟ اس کے پوچھنے پر اس نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ دیکھو کہ بھی نہیں میرے تک، پھر سے نہیں میں گردن ہلائی تھی۔ ناراض ہو؟ آپ کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ابھی جو کیا اس کے لیے ناراض ہو؟ تمہیں لگتا ہے جو کیا وہ غلط تھا؟ اس کے ان سوالوں پر بھی اس نے پھر سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اللہ پر یقین رکھتی ہو؟ حلال حرام کا علم ہے نا؟ اس پر پھر جواب ہاں میں آیا تھا۔ وہ اب اپنی بیوی کو اسی کے ہی انداز میں ڈیل کر رہا تھا، اور وہ پرائمری کے بچوں کی طرح اس کے ہر سوال پر ہاں یا نہ میں جواب دے رہی تھی۔ شاید صبح کی اس کے باپ کی باتوں کا اثر تھا۔ تو پھر یقین کرو اللہ نے یہ چیز میاں بیوی میں حلال کی ہے، نہ یہ تمہارے ساتھ غلط ہے اور نہ ہی میں نے غلط کیا، یہ اللہ نے ہمارے بیچ حق رکھا ہے۔ یہ ہر میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر تم اس طرح کرو گی تو اللہ تم سے بھی ناراض ہوگا اور مجھ سے بھی۔ تم چاہتی ہو ایسا ہو؟ نہیں، مگر اللہ آپ سے پہلے سے ہی ناراض ہے، کیونکہ آپ فلم میں کام کرتے ہیں۔ آپ کے لہجے میں نفی کے ساتھ معصومیت تھی۔ اس کے کہنے پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں فلمیں چھوڑ دوں گا بیوی، پھر اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ کیا آپ بھی ناراض ہو؟ آپ کی اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مگر آپ کو کیسے پتہ کہ یہ اللہ نے حلال کیا؟ کیا آپ نے پہلے بھی شادی کی ہے؟ وہ اب دور کی کوڑی لائی تھی اپنی عقل کے مطابق، مگر وہ اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ کیوں پوچھا ایسا؟ اس کے سوال پر شاکڈ ہوا تھا۔ مجھے یہ بات نہیں پتہ تھی، اور مجھے نہیں پتہ آپ نے کیسے کیا اور کیوں کیا، اور نہ یہ مجھے آتا ہے، کیونکہ میری پہلی بار شادی ہوئی ہے۔ مگر آپ کو کرنا بھی آتا ہے اور پتہ بھی ہے، اس کا مطلب آپ نے مجھ سے دوسری شادی کی۔ اس کی عجیب و منطق اس کا دماغ گھما گئے تھے، مگر اس کے اس معصوم اعتراض پر اس کا دل کیا تھا ایک بار اور اسے اپنی شدتوں سے آشنا کر دے۔ بیوقوف تو اس کی بیوی نہیں تھی، یہ اسے اندازہ تھا، مگر اس کا دماغ اتنے گھوڑے دوڑاتا تھا، اسے اب اندازہ ہو رہا تھا۔ نہیں بیوی، میری پہلی اور آخری شادی تم سے ہی ہوئی، اور تم جانتی ہو نوفل احمد خان جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کے رونے کا موڈ دیکھ کر اسے یقین دلانا پڑا تھا۔ پکا؟ پکا ٹو بیوی؟ اس کی ناک دبا کر کہا تھا، جس پر اس نے منہ بسوڑا تھا۔ اور اب بتاؤ کس کے ساتھ آئی ہو؟ 15 منٹ بعد اسے اس کی آمد کا خیال آیا تھا۔ سب لوگ آئے ہیں مجھے آپ کے پاس چھوڑنے۔ اس کے بتانے پر اسے جھٹکا لگا تھا۔ اس کی یہاں موجودگی تو پہلے اسے سرشار کر گئی تھی، مگر یہ تو مزہ تھا اسے نئی زندگی دینے کا۔ وہ بے احتیاط اس کے قریب ہوا تھا، مگر اس کی بکھری حالت دیکھ کر اب مشکل خود بقابو پایا تھا۔ اب تو دیکھ لو میری طرف۔ اس کا چہرہ اب بھی اس کے ہاتھوں میں تھا، اور اسے یقین ہو گیا تھا وہ اس طرح کئی گھنٹے اپنی بیوی کو تھامے رکھ سکتا ہے۔ اپنی یہ حالت اسے حد درجہ حیران کر رہی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں دیکھنا، آپ باہر جائیے۔ الحان بھائی باہر تھے تو دادی نے کہا کہ میں آپ کو جگا دوں، اور میرے روم میں ماما اور دادی نماز پڑھ رہی ہیں۔ انداز کس قدر بچپنا و معصوم تھا۔ اس کا دل تو نہیں تھا کہ اسے چھوڑ کر جائے، مگر سسرالیوں کے سامنے ہاتھ میں رہنا ضروری سمجھا تھا۔ وہ اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر زور سے خود میں بینچ کا اور اس کے پیشانی پر بوسہ دیتا روم سے باہر چلا گیا تھا۔ قدموں کی سرچاری اس کے بے تحاشا خوش ہونے کا پتہ دے رہی تھی، لیکن باہر آ کر وہ بکھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ شاید ان سب کی موجودگی میں وہ اپنی بیوی کو محسوس کر گیا تھا، جو 3 دن پہلے تک اس سے طلاق کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ اتنے بڑے سپر اسٹار کی ایسی حالت دیکھ کر ان لوگوں نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ اس وقت کون کہتا اسے کہ وہ گند پوائنٹ پر بات کرنے والا بندہ ہے، جو اگلے کی بولتی بالکل بند کر دیتا ہے۔ اب خود کی بولتی بند ہو رہی تھی، مگر وہ بھی نوفل احمد خان تھا، جلد ہی خود پر قابو پا گیا تھا۔ کیسا لگا سرپرائز نوفل احمد خان؟ الحان مسکراہٹ دباتا اس کے قریب آیا تھا اور اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ پہلے نہیں بتا سکتے تھے یہ لوگ آ رہے ہیں؟ دانت پینچ کر اس نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں اچھا نہیں لگا؟ ایڈیٹ، تمہاری سرپرائز نے کسی کی جان مشکل میں ڈال دی تھی۔ کس قدر مشکل سے وہ اسے راضی کر پایا تھا۔ وہ پہلے کم بدگمان تھی، مجھ سے جو اور رہی سے کسر بھی پوری کروا رہے تھے۔ اس کے فنکارے پر وہ مشکل اپنا کہہ کر روک رہا تھا۔ کیوں ایسا کیا کر دیا تم نے جو ہماری جان کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی؟ اس کے پوچھنے پر وہ اسے گھورتا ہوا ان لوگوں سے ملنے لگا تھا۔ فی الحال واپس اپنے کمرے میں ان لوگوں کے سامنے جا کر وہ ایک حماقت کا ثبوت نہیں دے سکتا تھا، مگر اس کے دوبارہ اپنی شدت دکھانے پر اندر حال سے بے حال ہوئی اپنی بیوی کی فکر ہو رہی تھی۔ اسے یقین تھا وہ اس کے کیا کسی کے بھی سامنے نہیں آئے گی جو اسی کی مرہون منت تھی۔ اپنے اوپر اسے بے تحاشا غصہ آیا تھا، جو اپنی خوشی وہ اس پر لوٹا آیا تھا۔
مگر اس کے باوجود کی نرمیاں اس سے اب بھی محسوس ہو رہی تھی جو اسے مہمور کر رہی تھی۔ اس کا کھویا کھویا انداز سب نے محسوس کیا تھا اور ایک زمانی مسکراہٹ سب کے چہروں پر دوڑ گئی تھی۔ ایک باپ اور بھائی کے لیے سب سے بڑی نعمت ان کے گھر کی بیٹی کے لیے اچھے شوہر کا ملنا ہوتا ہے، اور فرحان صدیقی کے زیرک نگاہیں اس پل نوفل احمد خان کو اندر تک جان گئی تھی۔ انہوں نے بے اختیار اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا کہ اللہ نے ان کی زبردستی کے فیصلے کو رد کروا کر انہیں ایک عظیم گناہ سے بچا لیا تھا۔